بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ چوتھی بار لاہور سے ایک شخص کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسلط کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن اسی شخص کی جماعت کے ساتھ 16 ماہ آپ حکومت میں رہے، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ حکومت کے بیان اور اپوزیشن میں آتے ہی باتیں اور؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کسی اتحاد میں جماعتیں چلی جائیں تو پھر ایک دوسرے میں مرج ہو جاتی ہیں، پھر اپنے الیکشن نہیں لڑتی، پھر اپنے تحفظات نہیں رکھتی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مرجر ہو گیا کیا؟ وہ بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر کسی چیز پہ ہم حکومت میں تھے اس وقت، وہ ایک شعر ہے نا، میں اس وقت بھی پڑھتا تھا یہ شعر کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں کبھی تیرا نہ تھا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، ہر جماعت کے اپنے ووٹر ہوتے ہیں، اپنی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اپنی اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے۔ حالات کے تحت آپ بعض اوقات قومی ضرورتوں کے تحت آپ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آپشن نہیں ہوتا۔ ہر جماعت کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کو ساری سیٹیں مل جائیں یا کم از کم اکثریت ملے کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کرے۔ اس وقت جب بھی حالات ایسے بنے گے تو کولیشن گورنمنٹس مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم ایک مجبوری اکٹھے تھے، بالکل چلے، خلوص نیت سے چلے۔ آج بھی ہم ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آبزرویشن ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ سمیت پاکستان کا سارا میڈیا، سارے انٹلیکچوئلز، جس دن میاں صاحب لندن سے چلے تھے اس دن سے لے کے ابھی تک آپ سب لوگ یہ تبصرہ کرتے رہے کہ میاں صاحب کے لیے رستے ہموار کیے جا رہے ہیں، ان کو فیور دی جا رہی ہے، ان کو ایج دی جا رہی ہے۔ اور ان کی جماعت کے اوپر جب یہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں ہمارے لیے فیور تو نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ریڈریسل ہو رہی ہے۔ 16 ماہ آپ حکومت میں رہے، اس وقت کوئی کوشش ہوئی کہ ایک دو وزارتیں ہی ختم کر جاتے؟ اس وقت تو یہ ساری وزارتیں چل رہی تھی اور سارے وزیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، 100 کے قریب وزیر تھے، وزیر مشیر ملا جلا کے۔ ارشاد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 کے قریب مشیر نہیں تھے، اس وقت بھی ہم وضاحت کرتے رہے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں یہ مشیر یا وزیر نہیں ہوتے، ان کے پاس نہ کوئی آفسز ہوتے ہیں، نہ ان کو بڑی مراعات ملتی ہیں، نہ ان کو کچھ اور ہوتا ہے۔ وزیر اتنے ہی تھے جتنا پاکستان کے آئین کے اندر گنجائش ہے، اور مشیر بھی اتنے ہی تھے۔ یہ ایک مس نارمل ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، پتہ نہیں کیوں۔ دوسرا، ہم 14 مہینے کے لیے رہے، اور جن حالات میں رہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کرائسس بہت بڑا تھا، اور ہم حکومت کے جونیئر پارٹنر تھے، سینئر پارٹنر مسلم۔ ہمارا یہ اس وقت بھی خیال تھا جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، تو ڈیولوشن کا نظریہ یہ تھا کہ جب آپ نے محکمے نیچے ٹرانسفر کر دیے، صوبوں کو اختیار دے دیے، تو پھر مرکز سے یہ محکمے ختم کر دینے چاہیے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کے بعد جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تو یہ محکمے وہاں بھی دوبارہ اسٹیبلش ہو گئے مرکز میں، اور اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ میں مزید ان کو کنسولیڈیٹ کر دیا گیا۔ ہمارے لیے اس وقت یہ ممکن تھا نہیں، اور کرائسس بھی بہت بڑا تھا۔ آج تو ہم پاکستان کے عوام کے پاس اپنا ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہم نے 18ویں ترمیم میں پرنسپلی کر دیا، لیکن اس کے بعد سبسیکوینٹ گورنمنٹ جو تھیں وہ نہیں کر پائیں یا انہوں نے نہیں کیا، اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اس بنیاد پر ووٹ دیں۔ اس لیے اب تو ہم ایک مینیفیسٹو کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا قاہرہ صاحب، کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں۔ اچھا قاہرہ صاحب، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہوا ہے اس کی جو کلیدی شرط ہے وہ کسی آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ 18ویں ترمیم کو ہی انہینس کریں گے، فردر پاور شفٹ کی جائیں گی، یا بہت سے لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بہت سی مسائل کی جڑ بھی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کن شرائط پہ معاملات طے ہوئے ہوں گے؟ یہ جو جڑ والا کام ہے جی، یہ تو بالکل ہی غلط تصور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں پاکستان کے آئین کے اندر اوریجنلی جو کچھ تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، اس پہ ہم سٹرو سینسو چلتے نہیں ہیں اور رزلٹ نہیں آتے، تو ہم آئین کو بلیم کرنا یا کسی خاص شک کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 18ویں ترمیم ایک خاص وقت میں آئین کے اندر ایک ترمیم کی گئی،
اس کا نمبر 18واں تھا، اس کے بعد اب 24-25 ہو چکی ہے، جی اب تو کئی ترامیم اور ہو گئی. جی اب یہ آئین پاکستان ہے، جی اس کو بہت دفعہ کہا جاتا ہے 18ویں ترمیم میں تبدیل کر دیں گے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر دیں گے. بھائی 18ویں ترمیم اب ختم ہو چکی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ تو ایک پروپوزل تھی جو آئین کا حصہ بن گئی. اب آئین پاکستان ہے، ہاں آئین پاکستان میں تبدیلی کرنی ہے. اوکے، آئین پاکستان ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، آپ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کے لیے جو طریقہ کار موجود ہے آئین کے اندر ہی موجود ہے، پروسیجر کے اندر موجود ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اب کون سی شک میں ترمیم ہوگی یہ فیصلہ ہوگا جب کوئی پروپوزل آئے گی. ابھی تو افواہیں ہیں، باتیں ہیں، ہیر سے ہیں. جب کوئی سنجیدہ گفتگو ہوگی تو اس کے اوپر جو بھی آراء آ سکتی ہیں. پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اس میں کسی ایک طرف سے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو باقی جماعتیں اس پہ اپنی آواز اٹھائیں گی. تو دیکھا جائے گا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور حکومت وقت جو بھی اس وقت ہوگی وہ اگر پرپوز کرتی ہے اور اس کے پاس ریکوزٹ نمبر موجود ہے تو کیوں نہیں، پھر تو ترمیم ہو سکتی ہے. اچھا قاری صاحب، ابھی تو ہمارا عندیہ یہ ہے کہ ہم وہ ہے نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. اچھا قاری صاحب، ابھی کہاں کی ترمیم، کہاں کا ایشو، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. قاری صاحب، پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے مسلسل کہ جناب ہمارے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں. بیوروکریسی بھی کہتی ہے، پولیس بھی کہتی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ بڑھ چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ پروپیگنڈا ہے، بالکل غلط بیانی ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ 2434 امیدوار کیسے کاغذات جمع کرا لیتے. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی پنجاب میں کاغذات چھینے جا رہے ہیں، پنجاب میں ناروا سلوک ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے یہ درست ہے؟ واقعی امتیازی سلوک ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ میں تو یہ ایک جماعت ہوں، جی پی ٹی آئی بھی ایک جماعت ہے، مسلم لیگ بھی ایک جماعت ہے. ہم تو چلے 22 کے اوپر بھی باتیں کر سکتے ہیں. جی آپ تو نیوٹرل میڈیا ہے نا ارشاد عارف صاحب، جی سارا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ خبر غلط ہے؟ آپ ایک صحافی کے طور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی اطلاع سے کیا ہے؟ کیا یہ خبریں درست ہیں کہ غلط ہیں؟ نہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ بالکل یہ ساری خبریں غلط ان ہیں. کے کہنے کو چھوڑ دیجئے نا، جی وہ تو ایک فریق ہیں، جی وہ تو بینیفیشری ہیں. اگر ایسی حرکتیں ہو رہی ہے تو اس کا بینیفٹ اٹھانے والے ہوں گے. ہو سکتا ہے میں بینیفٹ اٹھانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور جماعت ہو، ہمیں تو چھوڑ دیجئے. آپ فرمائیے بطور صحافی، آپ کی اپنی ٹیمز ہیں، آپ کے اپنے رپورٹرز ہیں، آپ خود ماشاءاللہ بڑے کونا مشق صحافی ہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے یہ درست ہے؟ جی قاری صاحب، وہ تو جب ہم اپنا تبصرہ تجزیہ کرتے ہیں وہ اس کا ہم اپنی رائے دیتے ہیں، دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں. ہم آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے آپ کی رائے لے کے پھر ذرا اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. قاری صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ فیکچولی رپورٹ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جس لیول پہ پروپیگنڈا یا شور مچایا گیا تو پی ٹی آئی 2434 امیدوار سب سے زیادہ انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے. اب یہاں پہ یہ بات تضاد لگتی ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا جن پہ کیسز تھے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کیا مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے کسی امیدوار سے کاغذات چھینے گئے؟ دیکھیے یہ بھی بات غلط ہے. کسی پہ کیسز ہوں تو اس کے کاغذ اگر لیگلی مسترد ہو سکتے ہیں تو ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے نا جی اس کو کاغذ جمع کرانے سے پولیس والا روکے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سا قانون اس کو اختیار دیتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ریاست چٹ کپڑیے جو ہیں وہ لوگوں کو کاغذ جمع نہ کرانے دیں؟ اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے. یہ تو سیدھی سیدھی لیگلٹی ہے، سیدھی سیدھی گنڈا گردی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو روکا گیا ہے قاہرہ صاحب؟ نہیں، میری اطلاعات کے مطابق ہمیں تو نہیں روکا.